الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے جمعہ میں بتایا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن و سنت اصل ہے، لیکن قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جن میں بظاہر کچھ ٹکراؤ سمجھ میں آتا ہے تو اسے حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی ماہر شخص کی ضرورت ہوگی جو قرآن و سنت میں مہارت رکھے، وہ اسے حل کر کے بتائے۔ اور قرآن و سنت کے اس ٹکراؤ کو حل کرتے ہوئے یا قرآن و سنت میں جو بات صاف نہیں ہے اس کا حل بتاتے ہوئے ائمہ میں کچھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو اختلاف کا جو دونوں رخ ہے وہ دونوں صحیح ہے۔ بات میں نے یہاں ختم کی تھی کہ اختلاف جو ہوا ہے، انہوں نے کچھ سمجھا ہے اور انہوں نے کچھ سمجھا ہے، تو دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اور دونوں کا عمل سنت کے مطابق ہے، کسی کو خلاف شریعت نہیں کہا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں میں نے دو دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک تیسری دلیل، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب قبلہ مشتبہ ہو جائے، معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اب کئی لوگ ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ آدمی تحری کرے، غور و فکر کرے، اس کا دل جس طرف گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر چار آدمی ہیں اور چاروں کی دل نے الگ الگ انداز سے گواہی دی اور ان کے ذہن نے الگ الگ رخ کو متعین کیا اور سب نے الگ الگ رخ پر نماز پڑھا، تو سب کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہوگا کہ سب کی نماز درست ہے۔ تو یہ کیسے درست ہو گیا بھائی؟ قبلہ تو ایک ہی طرف ہے، لیکن تحری کی ان لوگوں نے، غور و فکر کیا، جس کے وہ مکلف تھے اس کے مطابق ان لوگوں نے عمل کیا، گو کہ وہ صحت تک نہیں پہنچ سکے، پھر بھی شریعت اس نماز کو معتبر مان رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ائمہ پیدا کیے، قرآن و سنت کے سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہوئے، لیکن یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے کہ ان میں جو مشہور ہوئے
اور جن کے مذاہب چلے اور جن کے مذاہب مدون ہوئے، کتابوں میں لکھے گئے اور جن کے شاگرد دنیا میں پھیلے، وہ صرف 4 ہیں۔ اس کے بعد بھی بڑے بڑے امام ہوئے، لیکن لوگوں نے ان کی پیروی نہیں کی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو اجماع امت سے ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت سے ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی چاہا اور اسی کے مطابق ہو گیا۔ یہ قدرت کا ایک انداز ہے کہ جب جیسی ضرورت پیش آتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسے افراد اور ویسے رجال کو کھڑا فرما دیتے ہیں۔ جب حدیثیں نہیں لکھی ہوئی تھیں، اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ حفاظ حدیث ہوتے تھے، اور ہم لوگ جو اس زمانے میں کہتے ہیں قرآن کے حافظ کو حافظ صاحب، یہ اصطلاح نہیں تھی۔ حافظ کا مطلب ہے حافظ الحدیث، یہ تھا۔ یہ تو ہمارے عجم نے نکالا ہے، حافظ صاحب، حافظ جی، نہ، یہ اس زمانے کی اصطلاح نہیں تھی۔ حافظ کا مطلب ہوتا تھا کہ جس کو ایک خاص مقدار میں حدیثیں یاد ہیں، لاکھوں جس کو حدیثیں یاد ہیں، وہ شخص حافظ حدیث کہلاتا تھا، اور اس کے لیے یہ لقب استعمال ہوتا تھا، الحافظ، الحجہ، یعنی الحافظ فی الحدیث۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے لاکھوں حدیثیں حفظ کی۔ امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی ہوں، اور بھی لوگ ہیں، ان کے آپ حالات پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے سامنے جب حدیثیں پیش کی جاتی تھی، مختلف سندوں سے پیش کی جاتی تھی، الگ الگ انداز سے امتحان کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو یہ سب سے پہلے جو اس نے پڑھا ہے اس کو بیان کرتے تھے کہ تم نے یہ غلط پڑھا، اس کے بعد پھر صحیح بتاتے تھے کہ اس کا صحیح یہ ہے۔ ایک مرتبہ سنا اللہ کے بندے نے، اور اس نے اس کو اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ اس کے غلط کو یاد کیا اور اس کی غلطی کو بیان کیا کہ تم نے یہ غلط پڑھا، اور اس کے بعد پھر صحیح کیا ہے اور صحیح سند کیا ہے، پھر اس کو بیان کیا۔ ارے ایک دو حدیث نہیں، 40 حدیثیں بیک وقت ان کے سامنے پیش کی گئی اور سب کا غلط اور صحیح ہونا بتایا۔ ایسا حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا، تو جب جیسی ضرورت پیش آتی ہے اللہ ویسے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب تدوین کا یہ زمانہ ختم ہو گیا تو پھر ایسے لوگ بھی نہیں ملنے لگے۔ تو جب اللہ کو دین کو مرتب کرنا تھا اور دینی احکام کو منضبط کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ائمہ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اور بھی لوگ ہوئے، لیکن اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ جن پر لوگ، جن کی امامت، جن کی جلالت شان اور جن کی فقاہت پر لوگ متفق ہو کر کے ان کی پیروی کرنے لگیں، ایسا نہیں۔ حافظ ابن حجر بہت بڑے آدمی پیدا ہو گئے، ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم پیدا ہو گئے جن کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہے، لیکن آج ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو شاہ ولی اللہ کی پیروی کرتا ہو۔ کیوں نہیں کیا؟ بھئی اللہ نے نہیں کروایا، اس میں ہم کیا کر سکتے؟ تو خیر، کچھ اللہ کی مصلحت ایسی بنی کہ انہی چاروں کی فقہ چلی اور انہی چاروں کا مذہب چلا، اور انہی چاروں کے شاگردوں نے مل کر کے اس کو پھیلایا، اور اس طریقے سے پورا کا پورا اسی میں سمٹ گیا معاملہ۔ اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا کہ کہیں جو اہل نہیں ہیں، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کہیں وہ لوگ قرآن و سنت کو کھلونا نہ بنا دیں، تو علماء نے، بعد کے علماء نے فتویٰ دیا کہ لوگ قرآن و سنت میں مشق ستم نہ کریں۔ جب کسی چیز کا رواج چل پڑتا ہے تو پھر نقلی بھی آ جاتا ہے۔ شروع میں کوئی فیکٹری صابن بناتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ بالکل پیور ہوتی ہے، اصلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے مارکیٹ میں پھر نقلی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھا کہ اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہے، مانگ زیادہ ہے، تو اس کے بعد نقلی چیزیں چھاپنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو دیکھا کہ ائمہ کی آؤ بھگت بہت ہے، امام صاحب، بڑے امام صاحب، تو چلو ہم بھی امام بنے۔ تو اس لیے علماء نے یہ کیا کہ کہا بھائی اب اجتہاد نہ کرو،
تم نئے اصول وضع نہیں کر سکتے اور نئے مسائل کچھ نہیں بیان کر سکتے، اس لیے تمہیں اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہیں، مثال ہے اس کی کہ ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، تو اس سے پہلے جو تابعین اور صحابہ گزرے ہیں ان کے مثلاً مختلف اقوال تھے، تو صحیح یہ ہے کہ تمام صحابہ کے اقوال ان 4 مذاہب میں آ گئے، اب الگ سے ضرورت ہی نہیں۔ اور اس میں صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز ان سے صحیح طریقے سے ثابت ہے ان کو کسی نہ کسی امام نے لے لیا۔ اب اگر کوئی 5واں امام آتا ہے تو کوئی 5ویں بات کیا کہے گا؟ وہی ہے نا، جو بات ہو گئی ہے وہ تو ہو چکی ہے، اب 5ویں بات کیا کہے گا وہ؟ تو معلوم ہوا کہ ان 4 نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اپنے میں سمیٹ لیا ہے، اب الگ سے اور کچھ ہے نہیں۔ تو لہذا ان مذاہب کا ماننے والا گویا کہ تمام صحابہ کے اقوال اور تمام صحابہ کی جو رائے ہو سکتی ہے اس مسئلے میں، اس پر گویا عمل کرنے والا ہوا، الگ سے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن خلدون ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، انہوں نے لکھا ہے، اور ووقف التقلید فی الامصار عند هؤلاء الاربعہ، کہ ان 4 پر تقلید آ کر کے ختم ہو گئی، یعنی لوگ ان کی پیروی کرنے لگے اور اس کے بعد دوسرے مذاہب کا سلسلہ سب کے سب ختم ہو گیا اور ان کے ماننے والے بھی سب کے سب ختم ہو گئے، اور لوگوں نے اختلاف کے باب کو بھی ختم کر دیا، سمیٹ دیا، اور اس کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔ یہ سارے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب عقد الجید کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے، اعلم ان فی اخذ هذه المذاهب الاربعہ مصلحة عظیمہ وفی الاعراض عنها كلها مفسدة کبیرہ بوجوہ، کہ دیکھو ان مذاہب کے ماننے میں بڑی بھلائی ہے اور بہت سارے مفاسد سے انسان بچ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان مذاہب سے اعراض کیا گیا تو انسان بہت سارے مفاسد میں اور بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور آگے جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان مذاہب کی اتباع کرنے والا شخص وہ سواد اعظم کی پیروی کرنے والا ہے، جو حدیث کی طرف اشارہ ہے، اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، جو عام مسلمان جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس ڈگر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اور اس سے نکلنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ سواد اعظم سے نکل رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اہل السنت والجماعت اور سواد اعظم یہ انہی 4 میں دائر ہے، اب ان 4 سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک اشکال کا جواب سمجھ لینا چاہیے کہ 4 امام ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے 4 کونے ہیں، کہ ایک کو پکڑا تو گھر کا ایک کونا صرف ہمارے ہاتھ میں آیا، بقیہ 3 کونے چھوٹ گئے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ 4 مل کر کے شریعت کا مجموعہ بنتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام اپنی جگہ پہ مستقل شریعت کو تھامے ہوئے، ہر امام اپنی جگہ مستقل شریعت کو تھامے ہوئے ہے۔ لہذا اگر جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ پوری شریعت پر عمل کرتا ہے، جو شخص امام شافعی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص پوری شریعت پر عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نصف یا ربع پر عمل کر رہا ہے، آدھے پر عمل کر رہا ہے۔ اس کو ایک میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں،
اور مشہور ہیں 7 قرأتیں، اور پھر اور ہیں 10 قرأتیں، یعنی 10 قرأتیں پوری کی پوری متواتر ہیں. یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کا جو انداز ہے جگہ جگہ پر الگ الگ طریقہ ہے اس کا. تو یہ 10 قرأتیں ساری کی ساری متواتر ہیں، اور 10 قرأت کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں. ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ حفص کی روایت پر پڑھتے ہیں، جو عاصم کوفی سے انہوں نے روایت کی ہے، حفص ابن سلیمان نے. اب ہم لوگ حفص کی روایت پر پڑھتے ہیں جو عاصم کوفی سے. عاصم کوفی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی نے لیا ہے اللہ کے نبی سے، اور نبی نے لیا حضرت جبریل سے، اور حضرت جبریل نے لیا ہے اللہ سے. سلسلہ پہنچ گیا. اب آپ بتائیے کہ جو شخص حفص کی روایت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوا، یا 7 حصوں میں سے صرف ایک حصے کی تلاوت کرنے والا ہوا، 6 حصے کو اس نے چھوڑ دیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ایک قاری کی روایت کے مطابق کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بعین ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا پورا پورا ثواب اسے حاصل ہوگا. گویا ایک قاری کی قرأت مستقل قرآن کریم کی قرأت اور تلاوت ہے. یعنی یہ کہ کمی ہے، بقیہ 6 الگ ہیں تو سب مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ائمہ کے بارے میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی ایک امام کی پیروی کرنے سے وہ شخص پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. ایک اور یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب امام شافعی بھی برحق ہیں، امام مالک بھی برحق ہیں، امام احمد بھی برحق ہیں، امام حنیفہ بھی برحق ہیں، تو پھر سب کی پیروی کرنی چاہیے. چل بھائی کچھ ان سے لے لیں، کچھ ان سے لے لیں، کچھ ان سے لے لیں. اس کی جو تفصیلی بات ہے وہ تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن مختصر سی بات ہم یہاں کر دیں آپ کے سامنے کہ دیکھیے یہ غلط فہمی ہے. غلط فہمی یہ ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ حق ہے اس لیے ہم کو ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. حالانکہ یہ مفروضہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی حق ہوگا اسے ماننا ہی ہوگا. نہ، ماننا حق کو ہی ہے لیکن ہر حق کو ماننا ہے ایسا نہیں. بہت سی مرتبہ آپ ایک چیز کو حق جانتے ہیں لیکن نہیں مانتے آپ. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی نبی برحق ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، اور سارے انبیاء برحق ہیں. اور حضرت موسیٰ کی شریعت بھی چلتی ہے، یہودیوں نے مانا ہوا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانا ہوا ہے اور ان کی چل رہی ہے ان کے بقول. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو حق سمجھتے ہوئے، حق پر سمجھتے ہوئے ہم ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو معلوم ہوا کہ حق پر جانتے ہوئے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی آیت ہیں اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن منسوخ ہیں، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کہ وہ قریبی رشتہ دار اور والدین کے لیے جو وصیت کا ذکر ہے قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ والدین کے لیے آدمی وصیت کرے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے. اب آپ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو حق جانتے ہوئے بھی آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ آیت قرآن کریم سے باہر تو نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو آیت کو آیت جانتے ہوئے اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے بھی آپ اس پر عمل نہیں کرتے. تو آپ ناسخ پر عمل کرتے ہیں، منسوخ پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ دونوں کو آپ حق جان رہے ہیں. معلوم ہوا کہ عمل تو حق پر ہی کرنا ہے لیکن ہر حق پر عمل کرنا ہے ایسا نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہم چاروں ائمہ کو حق پر سمجھتے ہیں لیکن سب کو ماننا ہے ایسا ضروری نہیں. ہم ایک کو مانیں گے لیکن مانیں گے حق ہی کو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب اور مدون ہو کر کے ہم تک پہنچا ہوا ہے،
تو وہ ہم اسی کو مانتے ہیں، چونکہ یہاں اسی کا رواج ہے اور اسی کا چلن ہے، اور اسی کے سلسلے کے جو فتاوے ہیں وہ مرتب ہیں، اور ویسے ہی علماء پائے جاتے ہیں جو اس مسلک کے مطابق ہمیں جواب دے سکیں، تو ہم انہی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ حق ائمہ اربعہ میں آ کر کے منحصر ہو گیا۔ اس کے بعد جو بہت اہم مسئلہ اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کٹھن ہے کہ تقلید کیوں کی جائے گی؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر امام کیوں مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایسے رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت کے بارے میں صحیح بتائے۔ تو یہاں اس طریقے کے امام کے ماننے کو، یعنی یہ جو ہے قرآن و سنت کی رہنمائی جن حضرات نے کی ہے وہ امام ہوتے ہیں، تو امام کے ماننے کو اصطلاح میں اور ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں تقلید، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اتباع۔ تو تقلید کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آگے بات آسانی ہو۔ تقلید یہ قلادہ سے نکلا ہے۔ قلادہ کا مطلب ہوتا ہے ہار، یعنی یہ ہے کہ آدمی نے اپنے گلے میں ہار ڈالا یا آدمی نے کسی جانور کے گلے میں ہار ڈالا، یہ قلادہ سے۔ لغت کی کتابوں میں جو تقلید کا معنی لکھا ہے وہ ہے التقلید فی الدین، یعنی دین میں کسی کی بات ماننا۔ المعجم الوسیط ایک عربی کی کتاب ہے، عربی لغت ہے، بہت ہی معتبر ہے، اس میں لکھا ہے قلد فلانا، یعنی فلاں نے فلاں کی بات مانی، اس کا مطلب ہوتا ہے اتبعہ فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل، یعنی یہ ہے کہ دوسرے کی بات یا دوسرے کے فعل کو ماننا اور اتباع کرنا بغیر حجت اور دلیل کے، یہی تقلید کا مفہوم ہوتا ہے۔ تقلید کا مفہوم جو اصطلاحی اعتبار سے جو نکھر کر کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی بات پر اعتماد کر کے اور کسی کے قول پر اعتماد کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لے۔ دلیل کا مطالبہ اس سے نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اگر دلیل کی سمجھ اس کے اندر ہوتی تو پھر یہ تو خود ہی بڑا عالم ہوتا اور امام ہوتا۔ اس کا مطلب ہی دوسرے کی جب یہ مان رہا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اندر دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اگلے آدمی پر اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے کہ یہ شخص دیندار ہے یا اس فن کا یہ ماہر ہے، لہذا ہم اس کی بات کو مانتے ہیں اس سلسلے میں، تو اس کا نام ہے تقلید۔ ابھی تو ایسی کوئی بری چیز تو ہے نہیں بھائی، دنیا کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اس کے بغیر ہو رہا ہے؟ دو ہی شکل ہے انسانوں کی، یا تو یہ ہے کہ وہ خود محنت کر کے اس مقام تک پہنچے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو جو اس مقام تک پہنچا ہوا ہے اس سے پوچھ کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تیسری اور کوئی شکل نہیں۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، مان کر کے چلو۔ چنانچہ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کا جو داروغہ ہے جہنم کا وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں بھیجا ہے، بس ویسے ہی تم بکواس کر رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، آگے ہے وقالوا، جہنمی وہ جہنم میں ہیں اور وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ جہنمی کہیں گے اے کاش اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے
تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے. یہ دو صورت بتائی قرآن نے کہ اگر ہم سنتے، ہم نہیں جانتے تھے، اگر ہمارے اندر عقل نہیں تھی، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو جنہوں نے بات کہی ہم سن کر کے اس پر عمل کرتے. یہ ہے تقلید کا درجہ. او نعقل، یا خود ہی ہم سمجھ کر کے عمل کرتے، یہ اجتہاد کا درجہ ہے، تو ہم جہنمی نہ ہوتے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہی دو صورت ہے کہ انسان جو جانتا ہو اپنے فہم سے، اتنا ریسرچ کیا ہے اس نے اور قابلیت حاصل کی ہے تو خود عمل کرے، اور اگر اتنی قابلیت نہیں ہے تو جاننے والے کی طرف اپنی کان کو جھکا دے اور وہ جو کہے اس کے مطابق عمل کرے. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورہ قاف میں، اس میں ذکر ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، یعنی جو سمجھ رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، یعنی خود سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. او القى السمع، یا اگر یہ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے کہ خود سمجھے، تو اپنے کان کو کہنے والے کی طرف متوجہ کر دے اور وہ حاضر بھی رہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدمی غور سے سنے، اور سننے کا مطلب ہوتا ہے کان کو متوجہ کر دینا اور حاضر رہنا. بہت سارے لوگ کان کو متوجہ کر دیتے ہیں لیکن حاضر نہیں رہتے ہیں. نہیں، آپ کی بات سن رہا ہے لیکن کہیں اور اس کا ذہن چل رہا ہے تو آپ کی بات نہیں سن رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ کانوں کو متوجہ کرے اور خود بھی وہاں حاضر رہے، یعنی دل و دماغ سے حاضر رہ کر کے بات سنے. تو یہ دو صورت بتائی قرآن کریم نے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو سن کر عمل کرنا چاہیے جس چیز کو وہ نہیں جانتا ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ کر کے تم عمل کرو. کئی حدیثیں ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، حدیث نمبر ہے 1338. اس میں جب کسی شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا ہے. اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ وہاں لوگوں کے چلنے کی آوازیں بھی سنتا ہے. اس کے بعد جب وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اور اس سے سوال و جواب ہوتا ہے. سوال و جواب ہوتے ہوئے وہاں پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، وہ اس کا اقرار کرتا ہے. تو اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو. آگے ہے روایت میں کہ جو شخص کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، جب اس سے فرشتے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے لا ادری کنت اقول کما یقول الناس، مجھے پتہ نہیں کہ یہ شخصیت کون ہے، میں تو ویسے ہی کہتا تھا کہ جیسے کہ لوگ کہا کرتے تھے، ویسے ہی آج بھی کہتا ہوں، مجھے کچھ پتہ ستا نہیں ہے. تو وہ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، واہ میاں واہ، نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کی. دونوں باتیں آ گئی. نہ تم نے خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ جو سمجھا ہوا تھا اس کی بات تم نے ماننے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر فرشتے ہتھوڑا اٹھائیں گے اور ماریں گے ایک دم زور سے، لوہے کا ہتھوڑا. اس کے حاشیے میں لکھا ہے، بخاری شریف یہ ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے
کہ ولا تلیتا کا مطلب کیا ہے؟ اے لتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، یعنی علماء جن باتوں کو کہتے تھے تم نے ان کی تقلید کر کے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے آج تمہارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی کو چاہیے یا تو خود پڑھ کر کے محنت کر کے اجتہاد کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو علماء کی بات سن کر کے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یعنی تقلید کرے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297، حدیث نمبر ہے 6736۔ اس میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت مغیرہ ہیں، دیکھا تھا اب یاد نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے کہ حضرت ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو حضرت نے مسئلہ بتایا کہ بیٹی کو آدھا دے دو اور بقیہ جو بچے بہن کو دے دو، بات ختم۔ ایسا مسئلہ بتایا، لیکن مسئلے میں ان کو شبہ تھا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تشریف رکھتے ہیں، تم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا جانا، ان سے بھی مسئلہ پوچھ لینا، اور پھر وہ جو بتائیں مجھے بھی بتانا۔ گئے یہ لوگ، جا کے حضرت سے سارا واقعہ نقل کیا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت ہم نے یہ مسئلہ حضرت سے نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر میں وہ جواب دوں جو انہوں نے دیا ہے تب تو میں گمراہ ہو گیا، میں تو وہ جواب دوں گا جو نبی نے جواب دیا ہے، اور جواب دیا کہ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو تکملتاً للثلثین کے لیے سدس، اور بقیہ جو بچا وہ بہن کو۔ وہ ایک مسئلہ ہے، اس کا آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے انہوں نے مسئلے کو الگ سے بتایا، انہوں نے کچھ بتایا تھا، انہوں نے کچھ بتایا۔ انہوں نے پوتی کو محروم کر دیا تھا، اور انہوں نے پوتی کو چھٹا حصہ دلایا، اور دلا کر کے 2 حصے مکمل کروائے، بقیہ جو بچا وہ بہن کو دلایا۔ اب یہ حضرات پھر چلے گئے واپس، اور وہاں جا کر کے مسئلہ بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہم نے مسئلہ معلوم کیا تو حضرت نے یہ بتایا۔ تو ان کا جو جملہ تھا وہ سنیے، لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، کہ جب تک یہ بڑا عالم تم میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھنا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا دور ہے، یہ صحابہ کا دور ہے، آج کل کا دور نہیں ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے اور صحابہ مسئلہ بتاتے تھے، اور انہوں نے جملہ کہا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی سے پوچھنا۔ اسی کا نام تو تقلید شخصی ہے کہ ایک آدمی کو مان کر کے چلے آدمی۔ تو یہ تو روایت سے ثابت ہے۔ اگر یہ چیز بدعت ہے اور شرک ہے تو یہ صحابی نعوذ باللہ شرک کی تعلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ماننا اور ان کی مان کر کے چلنا، اب مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ایک واقعہ ہے، حضرت جابر سے روایت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک صاحب کو زخم لگا، کسی نے پتھر مارا، سر میں چوٹ آ گئی اور اس کی وجہ سے گہرا زخم ہو گیا۔ رات میں سویا، بیچارے کو احتلام ہو گیا۔ اس نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی مسئلہ ہے، تیمم ہم کر سکتے ہیں
ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے، ہم تیمم کی اجازت کیسے دیں گے؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیمم تم کرو، مسئلے سے واقفیت نہیں تھی۔ اس کے بعد اس بیچارے نے جب ان کو کوئی اور مفر سمجھ میں نہیں آیا تو غسل کر لیا۔ اب غسل کر لیا، پانی سر میں چلا گیا، دماغ میں پانی چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ قافلہ واپس لوٹا، لوگ غزوے سے واپس لوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے حالات آتے تھے، تو یہ حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی کہ یا رسول اللہ اس طریقے کا واقعہ ہوا اور اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ پانی پر تم کو قدرت ہے، تم تیمم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کا ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، ہائے ہائے ان لوگوں نے تو اسے مار ڈالا، اللہ انہیں بھی مار ڈالے۔ ایک طرح سے وہ دعائیہ جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ سألوا اذ لم یعلموا، جب معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی السؤال، ارے جہالت کی شفا تو سوال ہے، جہالت کا علاج تو سوال ہے۔ سوال کیوں نہیں کیا؟ پوچھا کیوں نہیں؟ اب وہ بتانے والے بھی ایسے تھے جو جانتے نہیں تھے۔ تمہیں جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو تم نے بتایا کیوں؟ اور پھر جو نہیں جانتا تھا اس نے جانکار سے معلوم کیوں نہیں کیا؟ معلوم کیا ہوا کہ بھئی نہیں جاننے والا جاننے والے سے معلوم کرے گا، اسی کا نام تو تقلید ہے کہ بھئی ہم جان رہے تھے، آپ نے ہم سے پوچھا، آپ کو نہیں معلوم تھا تو آپ نے گویا میری بات مانی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اب میں دلائل پر گفتگو کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو ہم آج کل باتیں کر رہے ہیں، اس میں جو ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں مجبوراً، وہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، اوپر اوپر چلا جاتا ہوگا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو مجموعی بات ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ دلیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر وہ متبحر عالم نہیں ہے، قرآن و سنت کا ماہر نہیں ہے، تو اس شخص کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی کی مان کر کے زندگی بسر کرے۔ اور اب وہ مانتے لوگ ہیں مسجد کے امام کو، علماء کو، تو ہم جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اس مسئلے کا حل بتایا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں۔ کوئی آپ میرے واسطے سے امام صاحب کو مان رہے ہیں، اور امام صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ قرآن و سنت سے اصول کی روشنی میں بیان کیا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ نبی کو مان رہے ہیں اور نبی کے ذریعے سے آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اور اس واسطے سے آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ جب انسان کو واقفیت نہ ہو اور نہ جانتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سے پوچھ کر کے عمل کرے، یہی اس کا علاج ہے۔ اور یہ پوچھنا دنیا کے تمام اعمال افعال میں ہے اور تمام ہنر میں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ دین کے مسئلے میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت ایک آسان سی کوئی چیز ہے کہ جس کو ہر کوئی ہاتھ میں لے کر کے سمجھ سکتا ہے اور اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، سمجھنے میں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کرے کہ جیسے قرآن کریم کو ہاتھ لینے سے پہلے نورانی قاعدے سے گزرنا پڑتا ہے کہ آدمی الف با وغیرہ کی شناخت رکھے تب تو قرآن کریم کو پڑھے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کے جو مسائل ہوتے ہیں یا اس کو سمجھنے کے لیے جو مقدمات اور تمہیدی چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پہلے آدمی حاصل کرے، پھر جا کر کے قرآن کریم کو سمجھے۔ اور اگر ویسے بھی قرآن کریم کی کوئی شخص تلاوت کرتا ہے اور ترجمے سے پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے کہ اس کا یہی مفہوم ہے، بلکہ کسی جانکار کے پاس پہنچ کر کے آپ اس کے سامنے پیش کریں گے، تب جا کر کے وہ مسئلے کو بتائے گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی مراد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔